قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔ یہ قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے۔ اس قرآن نے 23 سال کی قلیل مدت میں وہ عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء شعراء حیران رہ گئے۔ انسان کو ان کی بھولی ہوئی انسانیت یاد دلائی، لوگوں کو اخلاق و کردار کا سبق پڑھایا۔ انسان جو انسان اور پتھروں کو پوجنا تھا اس کو خدا کا پجاری بنا دیا۔ لوگوں کے درمیان صدیوں سے جاری جنگیں اور خوریزی کو ختم کیا، اتحاد و اتفاق کی داغ بیل ڈالی۔ قرآن کریم ایک عظیم برکت اور سعادت ہے۔ یہ کلام خداوندی معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا جانتا تھا، کوئی ان کو جہلاء عرب کا خطاب دیتا تھا، کوئی ان کو بدو گوار جیسے غیر مہذب القاب سے یاد کرتا تھا۔ لیکن جب قرآن آیا تو جس کا نام جہلاء عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی بھرپور ہوئی کہ اس نے جلد ہی قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ پلٹ دیا۔ قرآن آیا تو اسی نے صحیح معنوں میں انسان کو انسانیت بخشی۔ قرآن آیا تو عرصے سے ٹوٹے دل جڑ گئے۔ قرآن آیا تو خون کے پیاسے آپس میں کریم و مہربان بن گئے۔ قرآن آیا تو ظالم و جابر پیکر امن و انصاف بن گئے۔ قرآن آیا تو بدی برائی کے علم بردار دنیا سے ختم ہوئے۔ قرآن آیا تو صداقت و امانت کا بول بالا ہوا۔ قرآن آیا تو عصمت و عفت اور شرافت کی قدر افزائی ہوئی۔ قرآن آیا تو انسانوں کی پجارے خدا کے پرستار بنے۔ قرآن آیا تو روشنی آئی۔ قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی۔ قرآن آیا تو دامن و امان اور سلامتی آئی۔ قرآن آیا تو دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حقوق ملے۔ قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کو راہ ہدایت ملی۔ اور قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صدا افسوس، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم قوم جس کے سر پہ عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم فلاح و کامرانی جس کا بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک فرد کی آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے سارا جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی حاکم قوم تھی، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنہ ہے۔ وہ قوم جس کا ماضی روشن اور تابناک تھا، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں اٹھو، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کر دو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے نغموں سے اپنے گھروں کو معمور کر دو، قرآن کریم کی تعلیم جس طرح بھی ممکن ہو تمام کر دو، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔